الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، عرض یہ کرنا ہے کہ توبہ کے سلسلے میں ہم لوگوں سے بہت غفلت ہوتی ہے، حالانکہ توبہ کرنا ہم لوگوں کے لیے فرض ہے اور ساتھ ساتھ جلدی بھی کرنی چاہیے اور کسی طرح کی ناامیدی نہیں رکھنی چاہیے۔ یہ جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، یا عبادی الذین اسرفوا، اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر سے فرما رہے ہیں کہ آپ ان لوگوں سے کہیے کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی ذات پر ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، وہ توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو گناہوں کو معاف کرتے ہیں، وہ تو غفور بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں۔ یعنی یہی نہیں کہ صرف معاف کر دیں گے، بلکہ معاف کرنے کے بعد رحم بھی کریں گے۔ اس لیے جو ہے توبہ کے متعلق فضیلت، اہمیت، ضرورت کا بیان ہو چکا ہے، آج اس سے متعلق واقعات بیان کیے جائیں گے۔ چنانچہ ایک واقعہ بہت مشہور ہے مالک ابن دینار رحمہ اللہ کا۔ یہ بہت بڑے عابد، زاہد، متقی اور پرہیزگار انسان ہوئے، لیکن ان کا واقعہ یہ ہے سدھرنے کا اور توبہ کرنے کا کہ ایک رات یہ سو رہے تھے اور انہوں نے خواب دیکھا کہ مجھ کو ایک اژدہا دوڑا رہا ہے، اور یہ خود دوڑنے لگے، یہاں تک کہ جو ہے ایک بزرگ سفید پوش کپڑا پہنے نظر آئے۔ ان سے انہوں نے مدد مانگی تو بزرگ نے کہا کہ میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا، تم آگے چلے جاؤ۔ چنانچہ یہ ایک آگ کے پاس سے گزرے اور پھر آگے گئے، ایک پہاڑی پر چڑھ گئے، اور سانپ جو تھا وہ مستقل ان کے پیچھے جا رہا تھا۔ پھر ایک آواز آئی کہ اب ان کا ساتھ دیا جائے۔ چنانچہ جب یہ آواز آئی تو یہ بھاگ ہی رہے تھے کہ بہت ڈھیر سارے بچے جو ہے ایک طرف سے نکل کر آئے، اور ان لوگوں نے ان مالک بن دینار کو گھیر لیا۔ مالک بن دینار جو ہے ابھی ان بچوں کو دیکھ ہی رہے تھے کہ اچانک ایک چھوٹی سی بچی آئی جو ان کی گود میں بیٹھ گئی، اور اس نے اپنا ایک ہاتھ اژدہے کے منہ پر رکھ دیا تو اژدہا واپس ہو گیا، وہیں ٹھہر بھی گیا اور پھر واپس ہو گیا۔ مالک ابن دینار سے اس بچی نے کہا کہ الم یانی للذین آمنوا ان تخشع۔ وہ مالک ابن دینار کی جو بچی تھی وہ بہت پہلے انتقال کر گئی تھی، چھوٹی سی بچی تھی، اور اسی نے کہا کہ ابا جان اب تو سدھر جائیے، آپ اچھی خاصی آپ کی عمر ہو گئی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بیٹی یہ بتاؤ کہ تم یہاں کیسے ہو؟ تو بیٹی نے کہا کہ ابا جان یہ جتنے بچے ہیں یہ وہ بچے ہیں جو بچپن میں انتقال کر گئے تھے، اور یہ آگے بھیج دیے گئے ہیں تاکہ اپنے ماں باپ کو جہنم میں جانے سے بچائیں، اور یہیں پہ ہم لوگ رہیں گے، اور اگر ہم میں سے کسی کے ماں باپ کو جہنم میں جانے کا فیصلہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ سے سفارش کر کے اس کو رکوائیں گے۔ تو مالک بن دینار نے پوچھا کہ یہ سانپ کیسا تھا؟
تو کہا کہ یہ آپ کے برے اعمال تھے جو سانپ کی شکل اختیار کر گئے اور ابھی یہ آپ کو دوڑا رہے تھے اور آہستہ آہستہ جہنم میں ڈھکیل دیتے۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ وہ ضعیف سے انسان سفید کپڑا پہنے کون تھے؟ کہا وہ آپ کا نیک عمل تھا جو سفید کپڑے اور انسان کی شکل میں کھڑا تھا، لیکن وہ اتنا کمزور تھا، آپ کا نیک عمل بہت کم تھا اور اتنا کمزور تھا کہ وہ آپ کو بچانے کی طاقت نہیں رکھتا تھا، اسی لیے اس نے کہا کہ آپ آگے جائیے، میں کمزور ہوں۔ تو امام مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھ کھل گئی، تو مالک بن دینار نے اسی وقت توبہ کیا اور ایسی سچی اور پکی توبہ کی کہ وہ بہت بڑے اللہ کے ولی بنے۔ لاکھوں لوگوں نے ان سے جو ہے بیعت کی اور اپنی اصلاح کی۔ ایسے ہی ایک واقعہ اور ہے توبہ کا کہ ایک ڈاکو تھا جس کو فضیل بن عیاض کہا کرتے تھے اور اس کا پورا گروہ تھا۔ وہ ڈاکو ایسا تھا جو لوگوں کا مال بھی لوٹتا تھا اور لوگوں کی عزتیں بھی لوٹتا تھا۔ ایک لڑکی پر وہ عاشق ہو گیا اور عاشق ہونے کے بعد جو ہے وہ فضیل بن عیاض ڈاکو چھت پہ چڑھ رہا تھا تاکہ اس لڑکی تک پہنچ جائے۔ اچانک اس کے کان میں یہ آواز آئی، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ، کہ کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تمہارے دل اللہ کے سامنے جھک جائیں؟ تو فضیل بن عیاض کو وہ آواز اتنی اچھی لگی کہ وہ اس آواز کے پیچھے دوڑنے لگے اور وہ وقفے وقفے سے آواز آتی تھی، یہاں تک کہ وہ ایک جنگل کے قریب پہنچ گئے اسی آواز کے پیچھے، اور وہاں پر پھر آواز رک جاتی تھی۔ جب آواز رک گئی تو ایک قافلہ آ رہا تھا، ان قافلے والوں میں آپس میں یہ بحث ہو رہی تھی، یہ مشورہ ہو رہا تھا کہ سفر کو جاری رکھا جائے یا سفر کو یہاں پر موقوف کر دیا جائے اور صبح سفر کیا جائے گا۔ تو قافلے کے کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ سفر کو جاری رکھا جائے، بند نہ کیا جائے، اور بعض لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ سفر کو یہیں پہ موقوف کر دیا جائے، رات میں سویا جائے اور صبح چلا جائے گا۔ تو جو لوگ کہہ رہے تھے کہ سفر کیا جائے، انہوں نے ان لوگوں سے پوچھا جو کہہ رہے تھے سفر نہ کیا جائے۔ جب پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ آگے کچھ دور چلنے کے بعد فضیل بن عیاض ڈاکو ملے گا جو ہم سب لوگوں کا مال لوٹ لے گا، اس لیے جو ہے بہتر یہ ہے کہ رات میں یہیں قیام کیا جائے اور صبح سفر کیا جائے گا۔ فضیل بن عیاض یہ بات سن رہے تھے اور قافلے والوں کی یہ بات سن کر وہ اپنے دل میں شرمندہ اور رنجیدہ ہو رہے تھے کہ ہم ایسے بدبخت اور بد نصیب ہیں کہ لوگ میری وجہ سے اپنے سامان کے بارے میں ڈرتے ہیں اور اپنے سفر کے بارے میں اندیشہ کرتے ہیں کہ لٹ جائیں گے، مر جائیں گے، ہمارے عورتوں کی عزتیں چلی جائیں گی۔ اور فضیل بن عیاض کے کان میں وہ بار بار آیت گونج رہی تھی، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ۔ چنانچہ فضیل بن عیاض نے سچی اور پکی توبہ کی اور عابدوں کے امام بن گئے۔ وہ ان کے کتاب بھی ہے اور ان کے بے شمار مقولے بھی ہیں جو عبادت اور زہد سے متعلق ہیں۔ تو یہ سچی اور پکی توبہ ایسے ہی حضرت ذوالنون مصری ہیں، حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اس کے علاوہ دیگر حضرات ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں سے توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے ان کے درجات کو خوب بلند کیا، دنیا میں بھی انہوں نے عزت کمائی اور آخرت میں بھی۔ حدیث میں ہے التائب حبیب اللہ، کہ جو توبہ کرتا ہے وہ اللہ کا دوست ہو جاتا ہے۔ تو ان لوگوں نے توبہ کی اور توبہ کرنے کے بعد یہ اللہ کے دوست بنے، اور اللہ کے دوستوں کے بارے میں قرآن میں آیا ہے
الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ جو اللہ کے دوست ہیں ان کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم ہے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو بھی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے اور پھر اس توبہ کو قبول فرما کر اپنا دوست بنا لے۔ وما علینا الا البلاغ۔